بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ ہرا اسلامی تاریخ کا ایک انتہائی کربناک اور تلخ باب ہے جو یزید بن معاویہ کے دور حکومت میں پیش آیا۔ یہ واقعہ مدینہ منورہ کے لوگوں کی جانب سے یزید کی بیعت توڑنے اور اس کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے نتیجے میں پیش آیا۔ واقعہ کربلا 61 ہجری کے بعد حجاز میں یزید کے خلاف غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ مدینہ کے کچھ معززین یزید سے ملنے دمشق گئے، لیکن وہاں سے واپسی پر انہوں نے یزید کے غیر اسلامی طرز زندگی اور کردار کی گواہی دی، جس کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کے گورنر عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو شہر سے نکال دیا۔ جب یزید کو مدینہ میں پیدا ہونے والی اس بغاوت کی خبر ملی تو اس نے مسلم بن عقبہ، جسے مورخین اس کی سفاکی کی وجہ سے مصرف بن عقبہ بھی کہتے ہیں، کی قیادت میں 12,000 سپاہیوں کا ایک لشکر روانہ کیا۔ یزید کا حکم واضح تھا، اہل مدینہ کو 3 دن تک مہلت دو، اگر وہ اطاعت قبول نہ کرے تو ان سے جنگ کرو، اور فتح کے بعد 3 دن تک مدینہ تمہارے لیے حلال ہے۔ مدینہ کے لوگوں نے شہر کے گرد خندق کھود کر دفاع کی کوشش کی۔ 26 ذوالحجہ 63 ہجری کو مدینہ کے باہر ہرا نامی پتھریلے مقام پر دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ مدنی لشکر کی قیادت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ کے صاحبزادے کر رہے تھے۔ اہل مدینہ نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن شامی لشکر کی عددی برتری اور تجربہ کار فوج کے سامنے وہ زیادہ دیر تک ٹک نہ سکے۔ بنو حارثہ کے قبیلے کی غداری یا کمزوری کی وجہ سے شامی فوج شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوگی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد یزید کے حکم پر 3 دن تک جو تباہی مچائی گئی وہ تاریخ کا سیاہ ترین حصہ ہے۔ اس واقعے میں سینکڑوں صحابہ کرام اور تابعین کو شہید کیا گیا۔ ایک روایت کے مطابق 700 حفاظ قرآن اور شرفا شہید ہوئے۔ شامی فوج نے 3 دن تک مدینہ میں قتل و غارت، لوٹ مار اور خواتین کی بے حرمتی کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں مسجد نبوی میں باجماعت نماز نہ ہو سکی اور گھوڑوں کو مسجد کے اندر باندھا گیا، جس سے مسجد کی بے حرمتی ہوئی۔ سعید بن مسیب واحد شخص تھے جو مسجد میں چھپے رہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اذان کی آواز قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر نماز کا وقت پہچانتے تھے۔ جنگ کے بعد مسلم بن عقبہ نے بچ جانے والے لوگوں سے اس شرط پر بیعت لی کہ وہ یزید کے غلام بن کر رہیں گے، جو کہ اسلامی تاریخ میں بیعت کے مروجہ طریقے کی بدترین خلاف ورزی تھی۔ واقعہ ہرا نے امت مسلمہ کے دلوں پر گہرے زخم لگائے۔ اس کے چند ہی ماہ بعد مکہ کا محاصرہ کیا گیا اور خانہ کعبہ پر سنگ باری کی گئی، لیکن اسی دوران یزید کی موت کی خبر آ گئی اور شامی فوج واپس لوٹ گئی۔ اس کی موت کے ساتھ ہی اموی خلافت ایک شدید بحران کا شکار ہو گئی۔ یزید کے بیٹے معاویہ بن یزید نے خلافت سنبھالی، لیکن صرف چند ماہ بعد یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ وہ اس خون ریزی اور نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ اس کے بعد خلافت بنو امیہ کے دوسرے خاندان مروان بن حکم کی طرف منتقل ہوگی۔ واقعہ ہرا سے فارغ ہونے کے بعد یزید کی فوج مسلم بن عقبہ کی قیادت میں مکہ کی طرف بڑھی تاکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو ختم کرے۔ راستے میں مسلم بن عقبہ ہلاک ہو گیا اور کمان حسین بن نمیر کے ہاتھ آ گئی۔ شامی فوج نے مکہ کا محاصرہ کیا اور منجنیقوں سے سنگ باری کی، جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور غلاف کعبہ جل گیا۔ تاہم دوران محاصرہ یزید کی موت کی خبر آنے پر شامی فوج محاصرہ ختم کر کے واپس چلی گئی۔ واقعہ ہرا اور یزید کی موت کے بعد حجاز، مکہ و مدینہ، یمن، عراق اور مصر کے بڑے حصے نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ انہوں نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی اور تقریباً 9 سال تک ایک متوازی خلافت قائم رکھی، جسے بعد میں عبد الملک بن مروان کے دور میں حجاج بن یوسف نے ختم کیا۔ مدینہ منورہ اس وقت علم و فقہ کا ایک مرکز تھا۔ واقعہ ہرا میں جلیل القدر صحابہ اور تابعین کی شہادت سے علم دین کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ مدینہ کی مرکزی حیثیت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ سیاسی مرکز دمشق ہی رہے۔ اس واقعے نے عوام کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف نفرت پیدا کر دی، جس نے آگے چل کر توابین کی تحریک اور پھر مختار ثقفی کے عروج کے لیے زمین ہموار کی۔ لوگ واقعہ کربلا اور واقعہ ہرا کو بنو امیہ کے
جبر کی بدترین مثالیں قرار دینے لگے۔ واقعہ ہرا محض ایک جنگ نہیں تھی بلکہ اس نے اسلامی تاریخ کے سیاسی ڈھانچے کو بدل کر رکھ دیا۔ اس کے بعد امت میں خلافت اور بادشاہت کی بحث نے شدت اختیار کر لی اور مکہ اور مدینہ کی سیاسی خود مختاری کے خواب دم توڑنے لگے۔ واقعہ ہرا کے بعد جب یزید کا انتقال ہوا تو عالم اسلام میں ایک بڑا سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اپنی خلافت کا اعلان کیا اور مکہ کو اپنا مرکز بنایا۔ یزید کی موت کے بعد نہ صرف حجاز بلکہ عراق، مصر اور شام کے کچھ حصوں نے بھی ان کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب بنو امیہ کا اقتدار صرف دمشق کی چند گلیوں تک محدود رہ گیا تھا۔ یزید کی فوج نے منجنیقوں سے جو سنگباری کی تھی اس سے کعبہ کی دیواریں شق ہو گئی تھیں اور غلاف کعبہ جل گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کو شہید کر کے اسے دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ انہوں نے حطیم کو دوبارہ کعبہ کے اندر شامل کر دیا اور 2 دروازے بنائے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی۔ شام میں بنو امیہ نے مروان بن حکم کو اپنا خلیفہ چن لیا۔ مروان نے آہستہ آہستہ مصر اور شام کے علاقوں پر دوبارہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان تخت نشین ہوا جو ایک نہایت سخت گیر حکمران ثابت ہوا۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے سپہ سالار حجاج بن یوسف کو ایک بڑا لشکر دے کر مکہ روانہ کیا۔ حجاج نے مکہ کا 6 ماہ تک محاصرہ کیا۔ شہر میں قحط کی صورت پیدا ہو گئی یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی بڑی تعداد ان کا ساتھ چھوڑ گئی۔ اس نازک وقت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور مشورہ مانگا۔ ان کی والدہ نے تاریخی جملہ کہا، بیٹا اگر تم حق پر ہو تو حق کی خاطر لڑتے ہوئے جان دے دو اور اگر دنیا کے لیے لڑ رہے ہو تو تم بہت برے انسان ہو۔ چنانچہ انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا اور کعبے کے سائے میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کے بعد حجاز پر بنو امیہ کا مکمل قبضہ ہو گیا اور کعبہ کو دوبارہ سابقہ شکل پر تعمیر کیا گیا۔ واقعہ ہرا سے شروع ہونے والا یہ فتنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ختم ہوا، جس کے بعد بنو امیہ کی حکومت مزید مضبوط ہوگی اور مکہ اور مدینہ کی سیاسی مرکزیت ختم ہو کر دمشق مستقل دارالخلافہ بن گیا۔